بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی وسلم علی خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام عاشقین حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ فقیر سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم مدینہ طیبہ، مدینہ طاہرہ، مدینہ حبیبہ شریف کے اس علاقے میں موجود ہیں جس علاقے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام پہ اپنے ایک محبت کرنے والے، چاہنے والے جانثار صحابی جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ پہ کرم کی انتہا فرمائی۔ اور یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو عرصہ دراز تک مرجع خلائق رہا، اور میں آگے جا کے تھوڑی سی تفصیل آپ کو اس کی بتاؤں گا۔ اس علاقے کو اتم سرار یا اتم سرار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ برکتوں والی دھرتی، یہ برکتوں والی زمین، یہ سامنے جناب اتم یا اتم سرار کا وہ خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں۔ اتم سرار مدینہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ علاقہ یہودیوں کا تھا، اور جس جگہ آج ہم موجود ہیں یہ کسی یہودی کی حویلی تھی، لیکن بعد میں مسلمانوں کے تصرف میں آ گئی۔ سیرت طیبہ اور بعد کے معاملات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ کرکرۃ القدر سے جب واپس تشریف لائے تو مال غنیمت میں 500 اونٹ اور بھیڑ بکریاں تھیں جو صحابہ کرام نے یہاں تقسیم کی گئی۔ یہیں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی کمزور اور لاغر اونٹنی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں سے ٹھوکر ماری، اور پھر آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا کہ وہ اونٹنی جو ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتی تھی وہ سب سے آگے جا رہی تھی۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے پوچھا، اے جابر یہ اونٹنی بیچو گے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، میں آپ کو ہدیہ دے دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، تو 2 دینار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کو دیے، اور ساتھ ہی فرمایا، اے جابر یہ اونٹنی بھی لے جاؤ، اس اونٹنی پر سواری کرو، گھر جا کے دے دینا۔ اس علاقے میں حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مدرسہ بھی تھا۔ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے جناب امام علی العریضی، جو اپنے وقت کے عظیم محدث ہیں، درس حدیث دیا کرتے تھے، اور جناب امام بخاری
रहमतुल्लाह ताला अलैह भी आकर दर्स लेते रहे और आपने इमाम अली अल उरैज़ी से 8 या 9 अहादीस बुखारी शरीफ में नकल की है। इसी जगह पर जनाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आकर दर्स हदीस लिया। वो मदरसा अब गिरा दिया गया है और सिर्फ आसार बाकी हैं। इसी इलाके में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वो मशहूर वाक़या जो आपने यकीनन सुना और पढ़ा होगा कि आप रात को गश्त फरमाया करते थे और एक रात आपने देखा कि एक मकान है और बच्चे भूख से बिलक रहे हैं और पास ही एक खातून ने चूल्हे पर हंडिया चढ़ाई हुई है लेकिन बच्चों को खाना नहीं दे रही। आपने पूछा, ए खातून ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहने लगी, घर में कुछ भी नहीं और मैंने बच्चों की तसल्ली के लिए चूल्हे पर पानी चढ़ाया हुआ है। बच्चे यूं ही इंतज़ार में रो रो कर सो जाएंगे। आपने फरमाया, हंडिया को चूल्हे पर ही रहने दो। आप जल्दी से वापस तशरीफ़ लाए और खाने पीने का सामान लिया और उस खातून के घर खुद देने के लिए तशरीफ़ लाए और उस खातून के बच्चे उस रात पेट भर कर खाना खाकर सोए। जब यहूदी मदीना तैयबा से चले गए तो इस तरह के 53 इतम या हवेलियाँ थी। जनाब रसूल माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मदीने की धरती पर मोतियों की तरह हैं, इन्हें गिराया ना जाए। वक़्त गुज़रने के साथ साथ फिर ये इतम या हवेलियाँ गिरा दी गईं, मगर इस अहम तारीख़ी इतम के आसार अब भी बाकी हैं। के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत, वो मदीना देख आए। तेरी जालियों के नीचे सल्लल्लाह सुब्हानल्लाह, 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 सल्लल्लाह सुब्हानल्लाह। अब वो सितम ज़रीफ़ी देखें, इस पूरे इलाके को अगरचे दीवार लगा के प्रिजर्व किया गया है, लेकिन मुसलमानों का ये असासा, मुसलमानों की ये अजीम इल्मी जागीर, जिसकी हालत अब इन पत्थरों के सिवा कुछ नहीं रही। पीछे ओहद शरीफ का बरकतों वाला पहाड़ है। इमाम अली अल उरैदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी कब्र पाक भी इसी जगह पर है और जिसकी लोकेशन हमें मालूम नहीं। आज अल्लाह के फजल करम से मदीना तैयबा की सोहनी धरती पर हम उस खूबसूरत इलाके में आए हैं जहाँ पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऊँटनी को एक नई ज़िंदगी अता फरमाई। सरकार ने ठोकर लगाई और वो ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी, भाग रही थी। इतम सिरार का ये इलाका, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये पत्थर और ये पुरानी दीवारें अगर आप गौर करें आपको नज़र आ रही हैं, और उससे बिल्कुल मुत्तसिल ये मदरसा, ये इदारा जहाँ जनाब इमाम जाफ़र as-सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और आपके प्यारे साहबजादे जनाब सैयदना इमाम अली अल उरैदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इल्म के प्यासों को, इल्म हदीस और फ़नून इस्लामी के चाहने वालों को अरसा दराज तक फैज़याब किया। क्योंकि अहले बैत अतहार ही तो इल्म के, इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
اصل وارث ہیں۔ اہل بیت اطہار تو جناب سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے اور آپ کی عطا سے، وہ عطا جو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی، تو اہل بیت اطہار اور ان میں امام جعفر صادق اللہ جن کی علمی اور روحانی برکات سے عالم اسلام آج بھی منور ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جناب، یہ پرانے پتھر عمارت کے اس مدرسے کے آثار، مدینہ طیبہ شریف یہ برکتوں والا علاقہ ہے۔ یہ پورا منظر ہے جناب۔ مانگتا تھا میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ۔ اسی مدرسے میں جناب جو مرجع خلائق بھی رہا اور علوم حدیث سیکھنے کا ایک بہترین مرکز بھی تھا مدینہ پاک، جس میں امام بخاری علیہ رحمہ رحمان نے جناب امام علی الاریدی رضی اللہ تعالی عنہ جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں اور علم حدیث میں جناب امام بخاری کے استاد بھی ہیں، ان سے حدیث شریف سیکھی، اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر آپ نے ان 8 احادیث کا علم جناب امام علی الاریدی سے حاصل کیا۔ یہ برکتوں والا علاقہ ہے ناظرین اکرام۔ یہاں پہ جو حقائق ہیں، تاریخی حقائق ہیں، ان کے مطابق امام علی الاریدی کا مزار اقدس بھی اسی جگہ پر موجود ہے، لیکن آپ کی قبر پاک کی میں لوکیشن معلوم نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں جناب اتم کی دیواروں کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ یہ کتنی برکتوں والی جگہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ دعا ہے اللہ پاک تمام ناظرین کو جلد مدینہ طیبہ شریف کی با ادب حاضری کا شرف عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تیری جالیوں کے نیچے وہی غم گسار میرا، وہ ظہور پیار میرا، وہی غم گسار میرا، وہ ظہور یار میرا، میری قبر پہ جو آ کے نعت نبی سنائے، میری قبر پہ جو آ کے نعت نبی سنائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے،
सुनाए